بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 سے 90 تک کی تفسیر جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ پہلے ترجمے کو دیکھتے ہیں، پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، بدلے آخرت کے، فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق جب دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور پچھاڑی لائے ہم، من بعدہ، اس کے بعد، بالرسل، 7 رسولوں کے، یعنی کہ ان کے بعد جو رسول آئے، وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ہم نے اس کی، بروح القدس، 7 روح القدس کے، افکلما، تو پس جب جو کوئی، جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، رسول، بما لا تہوا، ساتھ اس کے جو نہیں پیروی کرتے تم خواہشات نفس کی، انفسکم، تمہاری نفس، استکبرتم، تو تکبر کیا تم نے، ففریقن، تو پس ایک گروہ، کذبتم، جھٹلایا تم نے، وفریقن، اور ایک گروہ، تقتلون، تم قتل کر ڈالتے ہو۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان کو اللہ نے، بکفرہم، ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تو پس تھوڑے ہیں جو وہ ایمان رکھتے ہیں، ولما، اور البتہ جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، کتابن، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، تصدیق کرتی ہے، لما، ساتھ اس کے جو، معہم، ان کے ساتھ ہے، وکانو، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ غالب آتے تھے، فتح مانگتے تھے، فتح چاہتے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، پس آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا، انہوں نے کفر کیا، بھی، ساتھ اس کے، فلعنۃ اللہ، تو پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر، بئس ما، کتنا برا ہے، اشتروا، جو انہوں نے خریدا، بھی، ساتھ اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کے، ان یکفروا، یہ کہ وہ کفر کرے، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا ہے اللہ نے، بغین، سرکشی میں، ان ینزل اللہ، یہ کہ نازل کیا ہے اللہ نے، من فضلہ، ہی اپنے فضل سے، علی، اوپر، من یشاء، جس کے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، تو پس وہ آئے، بغضب، ساتھ غضب کے، علی غضب پر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا۔ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 85 میں، 84 میں یہودیوں کے کردار کشی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ انہی کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ انہوں نے سارے اپنے مفادات جتنے بھی تھے نا، وہ دنیا پہ ہی چاہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو ناراض کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد جو رسول لائے، پھر موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل دیے، واضح معجزات دیے، عیسیٰ کو، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ کو واضح دلائل دیے۔ اب دیکھیں، بہت سارے معجزات دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پہلے تو وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے پنگھوڑے میں بتایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو گھر سے اگر کوئی چیز کھا کے آتا تو اس کو بتا دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے اور تمہارے گھر میں کتنی چیز ذخیرہ کی ہوئی ہے، اور کوڑ کے مرض کے لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور ایدناہ بروح القدس، تو ہم نے تائید کی روح القدس کے ساتھ، فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی، افکلما، اور جب آ جاتا تھا تمہارے پاس کوئی رسول، دیکھیں، لیکن جب تمہارے پاس کبھی کوئی رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، یعنی کہ رسولوں کی بات کو نہ مانا نہیں، اور پس تم نے بعض کو تو جھٹلایا اور بعض کو پھر قتل بھی کر دیا۔ اب دیکھیں، زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، اور حضرت محمد کو اور حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ جھٹلاتے تھے، یہ مانتے ہی نہیں تھے، تو رات میں ان کا ذکر تھا تو یہ ان آیتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں، بلکہ لعنت کی ان کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، پس وہ تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔
اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود حق سامنے آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے پھر بھی یہ کفر کرنے لگے۔ اب ہم خود کو سیلف انالیسس کرتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ قرآن ہمارے سامنے ہے، آیتیں ہمارے سامنے ہیں، حق کو پہچانتے بھی ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ نے ہی نازل کیا، لیکن اس کے بعد بھی ہم کفر کرتے ہیں۔ دیکھیں، آیتوں کو مانتے نہیں، ماننے سے مراد کہ ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور یہی ہم نے نہیں کرنا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کتنی بے پردگی ہے، محرم غیر محرم کا کسی کو پتہ نہیں، مکس گیدرنگ اتنی ہے شادیوں پہ، تو کیا ہے یہ کون سے رویے ہیں؟ پھر یہ یہودیوں والے ہی تو رویے ہیں، اور ہم سو کالڈ مسلم بنے ہوئے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو پھر کافروں پر۔ دیکھیں، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، کیونکہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور پھر غضب پر غضب آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا غضب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، آمین۔ اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بات کافروں کی کر رہے ہیں اور سنا ہمیں رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو کہ بات کافروں کی کر رہے ہیں، یہودیوں کی کر رہے ہیں، عیسائیوں کی کر رہے ہیں، اور سنا مسلمانوں کو رہے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی یہ کرو گے تو پھر تمہیں بھی رسوا کرنے والا عذاب ہی آئے گا۔ رسوائی کتنی بری چیز ہے۔ دیکھیں، 4 بندوں میں اگر ہماری انسلٹ ہو جاتی ہے ہمیں کتنا برا لگتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کن عذاب دے دے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو ہمیں ہر صورت جو ہے یہ اللہ کے قرآن پر عمل کرنا چاہیے، ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک بات پر، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ تو اسی کے ساتھ آیت نمبر 90 کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے، اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے، آمین ثم آمین۔ جن جن کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں واقعی توفیق دے کہ ہم والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، حق سے زائد دیں ان کو، حق سے زائد، جہاں ان کو ضرورت ہے وہاں ان کو ضرور دیں۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس پہ خرچ نہیں کرنا، پیرنٹس پہ خرچ بھی کریں۔ صحابہ کرام نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم کس پر خرچ کریں، تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے والدین پر۔ تو ہم لوگ کتنا کہتے ہیں کہ بس نہیں، والدین سے تو صرف لینا ہی ہے، نہیں، ان کو دینا بھی ہے، بڑھاپے میں ان کو ساتھ دینا ہے، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی لا کر دیں، یہ ہے ہمارا احسان۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کریں، جب وہ بستروں پر آ جائیں تو پھر ان کی خدمت کریں، ان کو بچوں کی طرح سنبھالیں، یہ ہے احسان۔ اور اللہ واقعی ہمیں احسان کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔